السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تارا شہزادی کی کہانی۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا۔ بادشاہ سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا۔ شہزادیاں رات پر رقص کرنے کے لیے جاتی تھیں، مگر کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوشش ناکام ہو گئی۔ بادشاہ وہ پریشان تھا، آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادی کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے میں اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کروانے کا موقع ملے گا، اور وہ میری منی کے بعد بادشاہ بھی بن جائے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھلانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے سامنے والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پالنا ایسے رکھا گیا کہ ساری رات اس پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کے آئی، جس کو پینے سے اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھی۔ 3 دن ایسے ہی چلے گئے۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھاپا ملا۔ سپاہی نے بوڑھے کی مدد کی۔ بوڑھے نے بدلے میں اسے ایک پوشن دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادی تمہیں دیں گی وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ اسے بھی شہزادیوں کے رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دے دیے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی کیونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پیا تو کیا، مگر کیونکہ اس نے منہ میں سپاری رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شہزادی کمرے میں باہر نکلی تو اس نے سچی مچی منہ سے نکالا اور سونے کی ارادہ کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتے دیکھ کر خوشی ہوئی اور ریاست کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنے پاؤں زور سے اپنے پلڑے پر مارا تو وہ زمین زور ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خوفناک راستے سے نیچے اتر گئی۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوڑھے کو یہ دی اور پوشنی پہن کر وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشن کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درخت پر لگی پتے چاند کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑنے سے ہی ایک زوردار آواز آئی جس میں سب ڈر گئے۔ آگے سب پتے سونے کے ہیں۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کر ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے لے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئی جہاں 12 شہزادے ناؤ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک شہزادی ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھ گیا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالی شان قلعہ تھا۔ وہاں 7 بج رہے تھے۔ اس کے دھن پر سب شہزادی رقص کرنے لگے۔ صبح کے 3 بجنے تک ہی سب چلے گئے۔ جب ان کے جوتوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے تو سب واپس آ گئے۔ سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ کسی کو شک نہ ہو یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرنے لگا۔
ثبوت بھی لا رہا تھا اور ان سے پہلے ہی آ کر ہی بھی سو جاتا تھا، کسی کو بھی شک نہ ہو۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، جی سرکار، سب 12 شہزادیاں اپنے کمرے میں زمین زور سے کرنے لگی۔ جہاں ایک قلعہ تھا اس نے ثبوت بھی دکھایا۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا، پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کروا دی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔